منٹ جی سوال بعد میں ہوں گے. ایک دو چیزیں میں ایڈ کر دوں تاکہ پھر ایک ہی دفعہ آپ سے پھر بات چیت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک سوال یہ ہوا تھا کہ احتجاج کس حد تک ہوا, آپ دوستوں کو بتاتے جائیں. پہلا تو عوامی ریفرینڈم شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا. کل 2 جگہوں پہ الیکشن تھا, اس عوامی ریفرینڈم نے اور وہاں کے احتجاج نے آپ کو بتا دیا آج عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. irrespective یہ فاشسٹ حکومت یہ چاہتی تھی کہ اس طرح کا لندن پلان امپلیمنٹ ہو کہ اس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے کہ عمران خان جیل میں ہو اور یہ سارے باہر کھلے پھرتے رہیں. اور اس سب کچھ کے باوجود کہ ہمارا ورکر آج اذیت میں مبتلا ہے, آج انڈکلیئرڈ مارشل اللہ ہے, آج ہمارا ملک بے آئین ہو چکا ہے, ہمارے ملک کے 2 صوبے غیر آئینی طریقے سے چلائے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جی بی اور کشمیر جو کہ انتہائی سینسٹیو ایریاز ہیں وہاں بھی غیر آئینی حکومتیں بنائی گئی لوٹاکریسی کے ذریعے. وہاں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا اور اقلیت کو اقتدار دیا گیا جو کہ کسی طرح سے عوامی نمائندگی کا حق نہیں رکھتے. اور اس سب کچھ کے باوجود کل ایک دن میں 3000 پاکستان کے مختلف حصوں پہ احتجاج ریکارڈ ہوئے ہیں, اور ہمارے پاس پوری ایویڈنس ہے. اور پوری دنیا میں اس وقت جس طرح تکلیف اور کرب میں لوگ مبتلا ہیں ہمارے پاکستانی, اور جو کیفیت اور جس طرح نظام انصاف پہ ایک بدنما داغ ہے یہ پرسوں کا فیصلہ ایک متعصب جج ہمایوں دلاور کا, اور جس نے اسی دن لندن بھاگ کے جانا تھا, اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ایک دن پہلے 4 تاریخ کو ہی ایک طرف کہہ رہے ہیں آپ اس کیس کا فیصلہ کریں, دوسری طرف وہ یہ ہمارا حق کے دفاع اور ہمارے گواہان کے کیسز کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کا حق ہے کہ کیوں نہ آپ کو یہ حق دیا جائے. تو وہ اس ہفتے فکس کر دیا. تو یہ جو انصاف کا دوہرا معیار ہمیں نظر آ رہا ہے, آج سب کی آنکھیں اور کان کھلے ہیں. اور 4 تاریخ کو ہی ایک اور جو معزز جج صاحب ٹریننگ پہ جا رہے تھے ان کو سبسٹیوٹ کر کے, ان کو تبدیل کر کے ہمایوں دلاور صاحب کو کہا کہ 5 تاریخ کو آپ لندن چلے جائیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک دن میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہمیں سنے بغیر, ہمارا حق کے دفاع ختم کر کے, ہمارے گواہان کی فہرست کو نلیفائی کر کے, تو یہ ون سائیڈڈ اور ایکس پارٹی ڈیسیژن کتنے دن چلے گا؟ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا فیصلہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ پارٹی چیئرمین شپ سے تب آپ ہٹاتے کہ جب آپ کے پاس جو ایونیو اور لیگل ہماری جو ریمیڈیز ہیں وہ مکمل ہو چکی ہوتی. آج ایڈمیٹڈلی یہ میٹر ہم کل صبح اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں گے, اور اس سے پہلے بھی یہ فیصلہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آلریڈی زیر سماعت ہے. جب سب جوڈیس میٹر ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے, اور اس پہ الیکشن کمیشن آلریڈی ڈی سیٹ جب کر چکا ہو تو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا فیصلہ یہ نہیں کر سکتا. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج سے 3 دن والا فیصلہ پڑھ لینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے, اس نے جمہوریت کو ڈی ریل کیا ہے, اس نے آئین کی پامالی کی ہے, اس نے انکانسٹیٹیوشنل ایکٹس کیے ہیں. کیا اس کے اوپر ان کو ریزائن نہیں کر دینا چاہیے؟ میں آج یہ مطالبہ کرتا ہوں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے دیگر ممبران کو فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے. انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, انہوں نے جمہوریت کو ڈی ریل کیا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم اپنا رائٹ ریزرو رکھتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے اس ایکٹ کو چیلنج کرنے کا جس کے ذریعے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ وہاں پہ ہوا اس کے اوپر بھی کچھ تھوڑا کمنٹ کرتے جو آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص انصاف کے نام پہ منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے جو کہ اللہ کی کرسی ہے اس کے اوپر بےایمانی کرے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے اوپر عذاب مسلط ہوگا. آپ نے ارشد ملک ارشد کا اور بہت سارے اور لوگوں کے چیزیں بھی آپ بڑا کوٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, لیکن آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ایک بات طے شدہ ہے کہ ایک شخص
جس نے آئین اور قانون کے مطابق تحائف لیے, اس کے پیسے جمع کرائے اور ان کو ڈکلیئر کیا, نہ صرف ٹیکس اتھارٹیز کے پاس بلکہ الیکشن کمیشن میں. آج ہماری اس فاشسٹ حکومت نے ہمارے اور بدنما نظام انصاف کے ایک متعصب جج نے ان کو جیل بھیج دیا, جبکہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا, جرم یہ ہے کہ جنہوں نے گاڑیاں لی اور گاڑیاں خلاف ضابطہ اور خلاف قانون ہے جو کوئی نہیں لے سکتا, جس کے اوپر ریفرنس بھی بنا لیکن وہ ریفرنس پچھلے سال نیب لا کی امینڈمنٹ کی وجہ سے واپس ہو گیا. وہ جو جرم کرنے والے تھے ان کو اس ملک کی مقتدر طبقوں اور حلقوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو حاکم بنا دیا. آج انہوں نے ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے, جو پبلک کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, 16 روپے یونٹ بجلی والا جو بل ہمارا آیا کرتا تھا آج 50 روپے پہ چلا گیا ہے. آج لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. آج جس طرح بے روزگاری ہم فیس کر رہے ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں, اور جس طرح میڈیا کے اوپر قدغن لگائی گئی ہے. مجھے بتائیں یہ کس کا حکم ہے؟ نہ پیمرا کا حکم ہے, نہ وزیر اطلاعات کہتی ہیں ہمارا حکم ہے کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, اس کی تصویر نہیں چلا سکتے, اس کی آپ آڈیو ویڈیو نہیں چلا سکتے. یہ کیسا آزاد میڈیا ہے؟ ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ دانشور, ہمارے وہ لوگ جو حقوق انسانی کے اوپر بڑے بڑے لیکچر دیا کرتے تھے, جو آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے تحریکیں چلایا کرتے تھے, آج وہ کدھر ہیں؟ آج اس بے آئین معاشرے میں اور اس بے آئین ملک میں کہ جہاں چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے, کل ایک دن میں جو ہمارے ورکرز اور لیڈرز کے گھروں میں چھاپے مارے گئے, ان کو اٹھایا گیا یا ان کے گھر توڑے گئے یا ان کے کاروبار تباہ کیے گئے, اس کی ایک بہت لمبی فہرست اور لسٹ ہے. لیکن ہم اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے گھبرانے والے نہیں ہیں. عمران خان فولاد اور چٹان کی طرح کھڑے ہیں. آج بھی ہمیں یہ میسج ہے کہ ہم کسی طرح کے ان کے فاشسٹ حرکت اور ان کے ہتھ کنڈے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم نے سٹینڈ لینا ہے جمہوریت کی خاطر, آئین کی خاطر, قانون کی بالادستی کی خاطر اور آزادی کی خاطر, حقیقی آزادی کی خاطر. ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے, عوام کی خاطر ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے, اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. شاہ صاحب نے آپ کو پہلے بتا دیا سی سی آئی کی کمپوزیشن ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے. 2 وزرائے اعلیٰ, وزیر اعلیٰ جس نے پالیسی ڈیسیژنز لینا ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جو الیکٹڈ ہوتا ہے. اس نے اپنے صوبے کی عوام کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کا تقاضا ہے, کیونکہ امور مملکت سوائے منتخب نمائندوں کے کوئی نہیں کر سکتا. یہ کوئی میجر پالیسی ڈیسیژنز نہیں لے سکتے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے خواجہ آصف کی ججمنٹ میں 2013 CMR 1205 اس کا پیج ہے. تو اس کے باوجود 2 غیر آئینی وزرائے اعلیٰ کو بٹھا کر جس طرح کا فیصلہ لیا گیا, اور جس طرح بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کے ہمارے وہ دوست جو آئین کی بالادستی اور آئین کی گولڈن جوبلی بنا رہے تھے, میرا خیال ہے ان کو آئین کی برسی منانی چاہیے. وہ اپنے آپ کو آئین کا خالق کہتے ہیں, لیکن آئین کو توڑنے میں آج یا کل ان کا بھی اسی طرح کا حصہ ہے جس طرح پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کا حصہ ہے. جس انداز میں ان کی پچھلی تقریریں اٹھائیں کہ ہم کسی صورت الیکشن کو ڈیلے اور ڈیریل نہیں ہونے دیں گے, لیکن آج صرف بہانہ ہے ان کا اس سی سی آئی کے الیکشنز اس کو نوٹیفائی کرنا, اور یہ بہانہ اس لیے ہے تاکہ ہم الیکشن سے فرار حاصل کر سکیں. ان کو پتہ ہے پولیٹیکل سطح پہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, اور اس وجہ سے یہ حرکات کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صحافیوں کے اوپر آج بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج آپ سچ لکھیں, خاص سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے, دیگر الیکٹرانک میڈیا یا دوسرا جو میڈیا ہے, سارے دوستوں کا فرض ہے آج اس ناانصافی کے اوپر آواز اٹھائیں. آج جو بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں اس پہ آواز اٹھائیں. تاریخ یہ سب کچھ لکھ رہی ہے کہ تاریخ کے اس سائڈ پہ کون کھڑا ہے اور ڈارک سائڈ پہ کون کھڑا ہے. وقت یہ کبھی نہیں ٹھہر پاتا.
وقت پھر ایک دفعہ واپس آئے گا اور انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی بڑی اکثریت سے کامیاب ہوگی. خواہ جو بھی حربہ یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں. تھینک یو. ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دوں. خان صاحب کو گرفتار کرتے وقت انہوں نے خود ان کو کہا کہ میں چینج کر کے آتا ہوں. یہ ان کے پیچھے کمرے میں گئے. جو کمرہ بشرا بی بی کا تھا اس کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور اس میں گھسنے کی کوشش کی. بشرا بی بی کا جو موبائل فون ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے. گھر میں کوئی ایسی ڈیوائس لگائی ہے زمان پارک میں کہ جس کی وجہ سے زمان پارک میں کوئی آدمی نہ انٹرنیٹ استعمال کر سکتا ہے نہ کوئی شخص جو ہے موبائل پہ کال کر سکتا ہے. چلے گئے ہوں, ابھی تک یہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہو رہے ہیں کہ ایسی کیا ڈیوائس ہے. خان صاحب کو جب یہ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے زبردستی اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا ہے جو دہشت گردوں کے منہ پہ ڈالا جاتا ہے. خان صاحب نے کہا یہ کپڑا میرے چہرے سے ہٹا دیں کہ جی اس کی اجازت نہیں ہے. خان صاحب کو گرفتاری پریکٹیکلی انہوں نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اس کو گیٹ کی طرف لے گئے. جب خان صاحب کو یہاں اٹک جیل میں لایا گیا تو جس کمرے میں رکھا گیا ہے اس کمرے میں رات کو مچھر اور حشرات الارض کی برمار ہوتی ہے اور صبح جو صفائی کرنے والا 2 دن سے آ رہا ہے وہ یہ کر کے جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی میٹھی چیز پھینک لیتا ہے تاکہ چونٹی آئے. یہ عوامل ہو رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ. بدبودار کمرہ ہے جس پہ روشنی اور ہوا کی ایکسس نہیں ہے. یہ چکی ہے. جیل میں نیول میں ایسے چکیاں جو ہیں وہ دہشت گردوں کے لیے اور سزائے موت کی قیدیوں کے لیے ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ علی محمد خان, شہریار افریدی, علی امین, ان سب کو انہوں نے چکیوں میں رکھا. لیکن ہمیں یہ گمان نہیں تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے یہ عمل روا رکھیں گے. آخری گزارش ان کو خان صاحب کو انہوں نے جیل میں نیول کے مطابق جو کھانا دیا ہے اس کھانے کی صحت پہ کافی شکوک و شبہات ہیں. ہم نے اس حوالے سے نعیم پنجوتا صاحب کی بیاف پہ میں نے ریٹ پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جو سیاسی اکابرین ہیں, ایڈیز ہیں پولیٹیکل خان صاحب کے, ان کی بیگم, ان کی بہنیں, ان کے وکلاء اور ان کے معالج کو جو ہے وزیٹیشن رائٹس دیے جائیں. کل وہ کیس لگا ہوا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. اخیر میں یہ عرض کروں گا کہ خان نے آج جو ہمیں میسج دیا ہے اور جو نعیم پنجوتا صاحب کی طرف سے ہمیں ملا ہے بائی نیم ایک کو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب نے اور ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے اور جو ہے آپ نے حوصلے کے ساتھ اس فسطائیت کو فائٹ کرنا ہے. تو جو شخص خود جیل میں ان حالات میں نظر بند ہو اور وہ اوروں کو حوصلہ باہر بھیج رہا ہو, آپ اس کی اپنی استقامت اور مضبوطی کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نعیم کی بات 2-3 پوائنٹ بتا کے تو پھر جی آج چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے اور تقریباً 2 دن سے لگاتار اتوار اور اس سے 1 دن پہلے ہفتہ لگاتار رابطہ کر رہے تھے کہ ان سے ہماری ملاقات کروائی جائے اس حوالے سے کہ ایک تو پاور آف اٹارنی سائن کروانے ہیں اور دوسرا ان کی صحت دریافت کرنی ہے, ڈاکومنٹس ان سے سائن کروانے ہیں اور ان سے ڈائریکشن لینی ہے کہ یہ کیسز آپ کے چل رہے ہیں تو کیا ہدایت ہیں آپ کی طرف سے. تو رات کو 12 بجے میسج آیا اور بعد میں ایک کال آئی. انہوں نے کہا جی کہ آپ 12 بجے کل آ جائیں. ان سے یہی گزارش کی کہ ہمیں 9 بجے صبح کروا کے دے دیں تاکہ ہم آج جو توشہ خانہ کا فیصلہ ہم نے چیلنج کرنا ہے وہ جلدی ہو جائے. جان بوجھ کر 12 بجے کے لیے بلایا گیا تاکہ آج ہمارا 1 دن ضائع ہو جائے. 12 بجے میں وہاں پہنچا. 12:30 بجے انہوں نے کہا کہ اب 12:30 بجے آپ آ جائیں. 1 گھنٹہ ایک کمرے میں علیحدہ مجھے بٹھائے رکھا اور 1 گھنٹے کے بعد آگے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں لے گئے. اس سے پہلے انہوں نے ان کو کپڑے وغیرہ وہ تیاری کروا کے تاکہ مجھے محسوس ہو کہ وہ ٹھیک ہیں. تو وہ آئے ہیں
तकरीबन 1:30 बजे मुलाकात शुरू हुई है और तकरीबन कोई 1.25 घंटे मुलाकात जारी रही है। मुलाकात के अंदर उन्होंने बताया है कि मुझे ना यहाँ पे कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, ना एयर कंडीशन है जो कि एक साबका वज़ीर आज़म है, कानून के मुताबिक A क्लास उनका हक है, ना कूलर पंखा है, खाली सिर्फ पंखा है। और वहाँ पर पोजीशन ये है कि जो वाशरूम है वो ओपन है और वाशरूम का शावर भी ख़राब है। दिन को उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं यहाँ पर और रात को कीड़े होते हैं। रात को बारिश हुई है और पानी उस बैरक के अंदर आ गया। छोटा सा कमरा है, नमाज पढ़ने में भी उन्हें तकलीफ है। उसके साथ उन्होंने बताया कि मैंने खाने के हवाले से पूछा और उन्होंने बताया कि खाना जो है वो मुझे दाल वगैरह, मुझे उसका कोई इशू नहीं है। मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि यहाँ पर 2 रास्ते हैं, या आज़ादी या गुलामी। मुझे अगर ये D क्लास में भी रख दें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं D क्लास में भी रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्योंकि तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस तरह से मुझे कर रहे हैं। कुरान पाक मुझे पढ़ने का मौका मिल गया और मैं वो पढ़ रहा हूँ, इबादत कर रहा हूँ, लेकिन इनसे जितना हो सकता है ये उतना कर रहे हैं मेरे साथ। जानबूझ के एक पूरी प्लानिंग के तहत मुझे दोबारा अगवा किया गया। पहले उन्होंने कहा कि 9 मई को किया और आज फिर इसी तरह अगवा किया। वो कैसे किया कि मैंने खुद कहा है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। दरवाजे तोड़ के ये बुशरा बीबी के कमरे तक ये तोड़ने की कोशिश की और अंदर घुस गए। बीबी के मोबाइल भी लिए इन्होंने और पूरे कमरों की तलाशी लिए, सारे तोड़े हैं शीशे। उन्होंने कहा है कि आपने इसके ऊपर लीगल एक्शन लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और इनके खिलाफ जो है मीडिया के ऊपर बताना है कि इन्होंने कैसे किया। उनके गार्ड जो हैं उनके हवाले से उन्होंने मैसेज दिया है कि वो बिल्कुल बताएं कि मेरे गार्ड्स को, मेरे जो साथ स्टाफ था उनको गिरफ्तार करके ले गए। 1 बजे गिरफ्तारी की है और FIR दे रहे हैं 4:20 की। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहे हैं 4:20 की FIR ताकि वो इस चीज़ को कवर कर सकें कि वो जो ऑर्डर आया था तो फौरन जो WhatsApp वाला वो सारा बन रहा है कि आपको WhatsApp के जरिए भेजा गया। दरमियान में पूरी अप्रूवल होती है कि अगर जज साहब ने शॉर्ट ऑर्डर दिया है तो वो फौरन IG साहब को भेजेंगे वारंट के हवाले से और वो फिर आगे डिप्टी कमिश्नर को कहेंगे, फिर वो होम सेक्रेटरी जो पंजाब है और वहाँ का जो मुतलका थाना है उसके अंदर आमद डाल के और फिर आगे जाकर उन्होंने गिरफ्तारी करनी थी। 100 बंदा, इससे ज़्यादा लोग थे और उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ से पहले उन्होंने कहा कि आपको अडयाला जेल लेके जाना है। फिर रास्ते में इनका प्रोग्राम चेंज हुआ क्योंकि वहाँ पर A क्लास और B क्लास नहीं थी। C क्लास में लाने के लिए इन्होंने जानबूझ के यहाँ पर मुझे ले आए। मुझे कोई ना मोबाइल की एक्सेस है, ना वहाँ पे मुझे कोई जो TV लगा हुआ कि मुझे पता चले कि हो क्या रहा है, ना वहाँ पे अखबार आने देते हैं। तो किसी हवाले से कोई जो बुनियादी सहूलियात हैं वो वहाँ पे उन्हें अवेलेबल नहीं। तो लिहाजा आज उनकी तरफ से बिल्कुल खुला मैसेज है कि मैं हर तरह से तैयार हूँ, जितनी जेल मुझे सारी ज़िंदगी भी रहना पड़े मैं रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके साथ साथ हमने वहाँ पर एक एप्लीकेशन भी फाइल कर दी है आज सुप्रीडेंट साहब को, जो कि कल शेर अफजल मरवत साहब ने आज एक पटिशन फाइल की है, हाई कोर्ट में लगी है। उसी के तरह की एक एप्लीकेशन सुप्रीडेंट साहब को की है कि जो पार्टी के सरबराहान हैं या लीगल टीम है और डॉक्टर, अभी तक कोई डॉक्टर जो है हमारी तरफ से वहाँ पर उसको एक्सेस नहीं हुई, सिवाय मेरे कोई बंदा वहाँ पर मिल नहीं सका। वहाँ पर उन्होंने इस तरह से हिसार बनाया हुआ है कि मुझे पुलिस वाली गाड़ी में गेट से लेके गए और 1 किलोमीटर पैदल चलाया वहाँ पर और मेरी तस्वीरें खींचते गए जगह जगह पे। फिर मुझे जाके उन्होंने मुलाकात करवाई 1 घंटे के बाद। ये सूरत हाल थी अंदर की। मजीद मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर सारा बताया, शाह साहब भी मौजूद हैं और ये सूरत हाल है। हमने एप्लीकेशन फाइल की, हमारी सिर्फ इस्तदा है कि खान साहब को बुनियादी जो उनके कानून के मुताबिक उनको A क्लास जो उनका हक है वो दिया जाए और पटिशन के ऊपर वो भी हमारी इस्तदा होगी कि जल्दी से जल्दी फिक्स करके उसके ऊपर जो भी फैसला हो। देखिए, जेल इंतजामिया का रवैया हमारे साथ तो ठीक है, लेकिन उनको जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक वो उनके साथ जो ज्यादती है वो कर रहे हैं। वो जितना उनके साथ हो सकता है वो उतनी ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा शाह साहब, आप हैदर शिराजी से आप आगाह थे अच्छी तरह, तो आपकी लीगल टीम ने उस दिन सुस्ती क्यों की, मुतल्लिका फारूक पे क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको तो पहले से पता था कि फैसला क्या आना है।
जो पूरी प्रोसीडिंग इसके नहीं, ये एक मिनट, क्या बयान किए, जरा सवाल करें आप। अगर बर वक्त पिटीशन फाइल की जाती क्योंकि हफ्ता था। प्री प्लान था जिस तरह गिरफ्तारी हुई हफ्ता था, हफ्ते को हाई कोर्ट बंद थी जी। अच्छा तो मैं इसको छोड़े, हम तफसील से बाकी बातें होंगी। जी, अब सर और कुछ शाह साहब आपसे हमने कोशिश की हफ्ते को नहीं। सियासतदानों पे एक तलवार लटकाई जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म को अगर तुषार खाना केस में इस तरह नाअहल किया जा सकता है तो बाकियों ने भी खरीदे हुए हैं, तो क्या इस हवाले से आप नहीं समझते बाकी सियासतदानों के लिए भी ये रास्ता हमवार किया जा रहा है कि इसको एक मिसाल बना दिया जाए अपने रास्ते से हटाने के भाई लिए? बाकी सर, सियासतदान तो मुद्दाई हैं, बाकी सियासतदान तो वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, वो मुद्दाई हैं, आपके सामने बता दिया। शाह साहब, एक तो ये है, दूसरा ये कि इलेक्शन इसको डिले किया जा रहा है। इलेक्शन अगर डिले करने के लिए कुछ किया जाता है तो आपकी पार्टी करेगी क्या उसके लिए? देखिए, हम तो कानूनी चाराजोई कर सकते हैं ना, और हमने की है। हम तो मुसलसल 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है एक ही मुतालबा कर रहे हैं, इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात। इसके अलावा भी बताइए, इसके अलावा कोई मुतालबा किया हो तो आप बताइए। एक ही मुतालबा है, इंतखाबात, क्योंकि हम दयानतदारी से समझते हैं कि शफाफ, फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शन ही मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सोशल मीडिया वाले बाहर कर लेंगे, सोशल मीडिया वाले बाहर आ जाओ, बाहर आ एक सेकंड, देखिए, पहली बात ये है, इस पे भी हमारे बैरिस्टर गौहर साहब इलेक्शन कमीशन से उसको केस को टेकअप किया हुआ है। पिछली पेशी पे वो गए थे, कल उनको बुलाया है, वो पार्टी का मौक़िफ़ पेश करेंगे। थैंक यू सर।